تو بایوڈائیورسٹی کو اگر آپ نے کلوز دیکھنا ہے, نیچر کے قریب دیکھنا ہے, تو یہ نیچرل پلیس ہے, ہاٹ اسپاٹ ہے. باقی میں جب بھی پاکستان میں رہا ہوں تو میں نے ریگولرلی اس کو اٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب کے کپڑوں سے لگ رہا ہے کہ موسم بہت ٹھنڈا ہے. یونیورسٹی آف پشاور کے بڑا گلی سمر کیمپس میں یہ ہمارے ملک میں جو گرمی اور یہ تپش جو بڑھ رہی ہے. السلام علیکم, میں طاہر بنو احساس نیوز کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں. ناظرین, اس وقت موجود ہو یونیورسٹی آف پشاور کے بڑا گلی سمر کیمپس میں. بڑا گلی نچی گلی کے ساتھ ایک الگ ہی دنیا ہے. یہاں پر یونیورسٹی آف پشاور کی جانب سے ایک نیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے. یہ کانفرنس 21 جون سے لے کر 23 جون تک ہے, یعنی 3 دن یہ کانفرنس رہے گا. کانفرنس کی پوری تفصیل میں آپ کو دوں گا, میرے ساتھ رہے. جبری دنیا دارنا ہو پوہرنا دا پوہرنا دا پوہرنا دا پوہرنا درنا. گتی زما پکلم نظر زما پکتا. میرا نام ہارون ہے, ڈاکٹر ہارون. میں سٹی یونیورسٹی میں ایز این ایسوسیٹ پروفیسر, اور اس کے ساتھ میرے ساتھ ایڈیشنل چارج ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر اورک. تو میں سرو کر رہا ہوں آج کل سٹی یونیورسٹی میں, اور اس سے پہلے میں WHO میں سے کنسلٹنٹ جاب کر رہا تھا, WHO ہیڈ کوارٹر جنیوا سوئٹزرلینڈ میں. اچھا سر جی, ہم نے دیکھا کہ آپ نے کانفرنس میں جو آپ نے وہاں پر ٹاپک پیش کیا وہ کس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو سمجھ آ جائے. میرا جو ٹاپک تھا بیسیکلی یونائٹڈ نیشن نے جو اپنا 2030 ایجنڈا پیش کیا ہوا ہے کہ جتنی بھی یونائٹڈ نیشن کی ممبر کنٹریز ہے انہوں نے اس دنیا کو ایک اچھی دنیا بنانے کے لیے 17 گول سیٹ کیے ہوئے ہیں, جس کو وہ SDGs کہتے ہیں. ان SDGs میں یہ 15 سال کا ان کا پلان ہے جو 2015 میں سٹارٹ ہوئے تھے, اور 2030 تک ان کو کمپلیٹ کرنے کا ان کا ارادہ ہے. اس میں بایو ڈائیورسٹی اور نیچرل ریسورسز کے حوالے سے ان کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے 3 گول اسپیسیفکلی اس کے اوپر ڈیفائن کیے ہوئے تھے. تو میرا جو ٹاپک تھا اس میں گول نمبر 15 کے اوپر تھا, جو لائف آن لینڈ اس کو کہتے ہیں, گول نمبر SDG 15, کہ پاکستان نے ابھی تک 2015 سے لے کر ابھی تک گول نمبر 15 کے اوپر کیا اچیومنٹس ہے جو ٹارگٹس یونائٹڈ نیشن کی طرف سے سیٹ کیے گئے تھے, ان میں آج تک انہوں نے کیا اچیو کیا ہوا ہے, کہاں پہ ہم لیگ بیہائنڈ کر رہے تھے. تو ان نیچرل ریسورسز کے حوالے سے وہ میرا جو لیکچر تھا, جو پریزنٹیشن تھے میری, اس کے اوپر بیس کر رہی تھی. اچھا سر جی, یہ کانفرنس جو ہے آپ یہ کب سے اٹینڈ کر رہے ہیں؟ میں 2015 سے کنٹینیوسلی اس کو اٹینڈ کر رہا ہوں. جب میں پاکستان میں نہیں تھا تو وہ کچھ سال میں اس کو اٹینڈ نہیں کر سکا تھا. باقی میں جب بھی پاکستان میں رہا ہوں تو میں نے ریگولرلی اس کو اٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے. میرا نام پروفیسر ڈاکٹر مشتاق ہے, اور میں قائد اعظم یونیورسٹی میں ڈائریکٹر ٹیکنالوجی سائنس پارک اور چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف دا پلانٹ سائنس اور ڈائریکٹر بوٹینیکل گارڈن اینڈ ہربیریم. سر جی, ہم نے سنا آپ کا ٹاپک کانفرنس ہال میں جو آپ کا سیشن تھا, آپ اپنے ٹاپک کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل بتا دیں. یس, میں نے جو یہاں لیکچر دیا ہے وہ بیسیکلی تھا سسٹینیبل یوز آف دی بایو ڈائیورسٹی فار انرجی, فوڈ اینڈ فیڈ سیکورٹی. یعنی وین وی آر یوزنگ دا بایو ڈائیورسٹی, اگر ہم سسٹینیبل یوز رکھتے ہیں بایو ڈائیورسٹی کا, سب سے پہلے ہمیں بایو ڈائیورسٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے, کیئر کرنا ہے, پھر وہ ہمیں فوڈ بھی دے گا, میڈیسن بھی دے گا, اور انوائرمنٹ بھی دے گا, فری آکسیجن بھی دے گا. تو بیسیکلی ورلڈ اس وقت پوری دنیا میں کنسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے کہ آپ بایو ڈائیورسٹی کو سسٹینیبل مینر میں یوز کریں فار دا فیوچر جنریشن ایز ویل. اچھا سر, ایک دوسری بات, ہمارے پاکستان کا موسم تو ویسے علاقے میں گرم ہوتا ہے نا, تو بڑا گلی اس کانفرنس کے لیے کتنا موزوں ہے؟ یہ جو کانفرنس ہے یہ بیسیکلی تھی بایو ڈائیورسٹی, کلائمیٹ چینج اور کاربن سیکویسٹریشن. تو بایو ڈائیورسٹی کو اگر آپ نے کلوز دیکھنا ہے, نیچر کے قریب دیکھنا ہے, تو یہ نیچرل پلیس ہے, ہاٹ اسپاٹ ہے, اور یہ ایک بیسٹ ایکو سسٹم ہے. تو یہ ایک انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہے. تو آف کورس باڑا گلی از اے ویری پلیزنٹ سائٹ فار دس کانفرنس اینڈ اٹ از ون آف دا بیسٹ پلیس ان پاکستان. ہاں طاہر, بالکل, ہم دوست سے بنو سائے ہیں, بنو یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پہ باڑا گلی میں. یہاں کا موسم بڑا زبردست ہے, اور 2 دن تو یہاں مسلسل بارش ہوئی ہے, ابھی آنکھ مچولی جاری ہے ابھی بھی. اور جہاں تک کانفرنس کا تعلق ہے تو یہ 9th نیشنل بایو ڈائیورسٹی
اور کلائمیٹ چینج کے بارے میں یہ کانفرنس ہے. اس کا بیسک بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم بایو ڈائیورسٹی کو کیسے سیو کریں اور نیچر جو ہے اس کو ہم کیسے کنزرو کریں, کیونکہ جو ریسنٹ کلائمیٹ چینج ہے جس کے اثرات اب بھی جاری ہے, اس کو ہم نے اپنے آنے والے نسلوں کو اس سے بچانا ہے تاکہ آگے جو جنریشنز ہے اور جو موجودہ جنریشن ہے ان کو وہ ساری چیزیں میسر ہو جو پہلے تھی, جو نیچرل ورلڈ تھا وہ اس کو میسر ہو. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس لا سکے کہ وہ اپنے جو ہمارے ریسورسز ہیں اس کو سسٹینیبل طریقے سے استعمال